السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ہاشم ندیم کے مشہور اردو ناول خدا اور محبت پر۔ جی، یہ وہ کہانی ہے جس نے محبت، عقیدت اور روحانیت پر ایک نئی بحث چھیڑی ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم اس ناول کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم محمد منتظر مہدی صاحب کے تجزیے اور دیگر ذرائع کو سامنے رکھ کر بات کریں گے۔ ہاں، مقصد یہی ہے کہ اس کے جو اہم نکات ہیں، جو پیغامات ہیں، ان کو سمجھا جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہانی حماد کی ہے، جو ایک بہت ہی امیر اونچے طبقے کا نوجوان ہے جی۔ اور اسے محبت ہو جاتی ہے ایمان سے، جو ایک عالم دین کی بیٹی ہے۔ بالکل مختلف پس منظر۔ ہاں، اور یہیں سے سارا ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ حماد اپنی محبت کے لیے اپنی دولت، اپنی حیثیت، مطلب سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کیا یہ صرف ایک رومانوی کہانی ہے یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، یہ صرف رومانوی کہانی ہرگز نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک، آپ کہہ لیں، روحانی تبدیلی کا سفر ہے۔ اچھا۔ حماد کی یہ جو محبت ہے، یہ اسے مادی دنیا سے، اس کی چمک دمک سے دور لے جاتی ہے۔ ایک اندرونی سفر شروع ہوتا ہے۔ یعنی یہ عشق اسے خود کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل، یہیں پر ناول کی گہرائی سامنے آتی ہے۔ اس میں طبقاتی فرق، سماجی اصول، ان سب پر ایک تنقید نظر آتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر وہ کشمکش ہے، دنیاوی محبت جسے ہم عشق مجازی کہتے ہیں، اور دوسری طرف خدا سے محبت، یعنی عشق حقیقی کی۔ مادیت پرستی بمقابلہ روحانیت۔ جی ہاں، اپنی شناخت کی تلاش، قربانی کا کیا مطلب ہے اور انسان کا خدا سے کیا تعلق ہے، یہ سب اہم موضوعات بن جاتے ہیں۔ اس میں تصوف کا رنگ بھی بہت گہرا ہے نا؟ یہ خیال کہ سچی محبت خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ یہی تو اس ناول کی خاص بات ہے۔ تصوف کا فلسفہ، یعنی خدا سے قریب ہونے کی جستجو، وہ یہاں بہت نمایاں ہے۔ حماد کا جو درد ہے، اس کی تڑپ، وہ اس کے عشق کو صرف ایک جذبہ نہیں رہنے دیتی۔ تو وہ ایک عبادت بن جاتا ہے۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ اس کا سفر عشق مجازی سے شروع ہو کر شاید عشق حقیقی کی طرف بڑھنے کی ایک کوشش لگتا ہے۔ مجھے ہمیشہ ایمان کا کردار بہت دلچسپ لگا ہے۔ اس کا نام ہی ایمان ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ شاید نہیں، اس میں ایک علامتی پہلو ہو سکتا ہے۔ ایمان صرف محبوبہ نہیں، وہ شاید حماد کے اپنے کھوئے ہوئے یا کمزور ایمان کی علامت بھی بن جاتی ہے۔ اچھا، یعنی اس سے محبت حماد کے اندر کی روحانی بے چینی کو جگاتی ہے۔ جی، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اب اگر ہم محمد منتظر مہدی کے تجزیے کی بات کریں تو وہ ہاشم ندیم کے لکھنے کے انداز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مہدی صاحب کے مطابق ندیم صاحب کا انداز بہت شاعرانہ ہے، فلسفیانہ بھی ہے اور منظر کشی کمال کی ہے۔ ہاں، وہ لفظوں سے تصویریں بناتے ہیں۔ بالکل، رومانوی اور روحانی عناصر کو انہوں نے ایسے ملایا ہے کہ پڑھنے والا بے وقت محبت کا درد اور عقیدت کی چاشنی محسوس کرتا ہے۔ لیکن کیا ناول میں کوئی کمزوری نہیں؟ مہدی صاحب نے کچھ نکات اٹھائے ہوں گے۔ جی، انہوں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں، جیسے کچھ مناظر، خاص طور پر جب کہانی ڈرامے کی شکل میں آئی تو شاید تھوڑے زیادہ ڈرامائی ہو گئے۔ اچھا۔ اور کبھی کبھی جب ناول زیادہ فلسفیانہ ہو جاتا ہے تو کہانی کی رفتار تھوڑی سست لگ سکتی ہے۔ یہ تو ہوتا ہے اکثر گہری تحریروں میں۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود مہدی صاحب ناول کے جذباتی اثر اور خاص طور پر حماد کے کردار کی جو نشو و نما ہے اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ صحیح۔ ناول کا ایک جملہ تو بہت ہی مشہور ہوا، عشق صرف محبت نہیں، ایک عبادت ہے۔ سننے میں بڑا گہرا لگتا ہے۔ جی، اور یہ جملہ محبت کے پورے تصور کو ایک نئی بلندی دیتا ہے۔ کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ عشق صرف کسی کو پانے کی خواہش نہیں، یا صرف ایک جذبہ نہیں، یہ ایک مقدس عمل ہے، عبادت کی طرح۔ اچھا، تو اس سے محبت میں ملکیت والی بات ختم ہو جاتی ہے؟ ہاں، اور عقیدت اور سپردگی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ حماد کا عشق اسی لیے اتنا طاقتور لگتا ہے کیونکہ وہ صرف ایمان کو پانے کے لیے نہیں، بلکہ اس محبت کے ذریعے خود کو بہتر بنانے اور شاید خدا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر اس کہانی پر ٹی وی سیریلز بھی بنے، تیسرا سیزن تو بہت ہی زیادہ ہٹ ہوا۔ یقیناً ٹی وی نے اس کہانی کو گھر گھر تک پہنچایا، اس سے ناول کی مقبولیت اور بڑھی۔ لیکن کیا ڈرامہ ناول کی گہرائی کو پوری طرح پیش کر پایا؟ دیکھیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسکرین پر ڈرامائی پہلو، رومانس، ان پر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ ناول کی جو اندرونی کشمکش ہے، جو روحانی گہرائی ہے، وہ شاید پوری طرح منتقل نہیں ہو پاتی۔ صحیح، تو ناول پڑھنے کا تجربہ مختلف ہے۔ جی بالکل،
ناول کا اصل لطف اس کی تحریر میں، اس کی تفصیلات میں ہے۔ تو آخر میں اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو اس ناول کا مرکزی پیغام کیا نکلتا ہے؟ میرے خیال میں بنیادی پیغام یہ ہے کہ سچی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، اتنی کہ وہ سماج کی بنائی ہوئی دیواریں جیسے طبقاتی فرق انہیں گرا سکتی ہے۔ اور اور اس سے بھی اہم بات، یہ محبت انسان کے اندر ایک روحانی بیداری لا سکتی ہے، اسے اپنے آپ سے اور اپنے خدا سے قریب کر سکتی ہے۔ اس کا جو ثقافتی اثر ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگوں کو محبت اور عقیدت کے تعلق پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، تو اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال ہم سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، کیا آج کے اس تیز رفتار مادی دور میں، جہاں سماج آج بھی تقسیم در تقسیم ہے، کیا ویسی محبت اور ویسی روحانیت ممکن ہے جو ذاتی تبدیلی لا سکے اور انسان کو خالق سے جوڑ دے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔